اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 18 آیت نمبر 95 صفحہ 128 ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ اِنَّا بے شک اللہ فالق پھاڑنے والا ہے۔ یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، صبح کا رب جو اندھیرے کو پھاڑ کے صبح لاتا ہے، یہ فالق پھاڑنا، جو پھاڑتا ہے الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو اپنی الوہیت، ربوبیت، کبریائی، خالق مالک ہونے کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک دانہ خشک ہو چکا ہوتا ہے، مردہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ تم زمین پر پھینکتے ہو تو اللہ رب العزت نے اس دانے میں جان ڈالی ہے اور اس سے سرسبز شاداب پودے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ گندم کے دانے کو لے لیجئے، وہ بالکل خشک ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، زمین پہ ڈالا جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت زمین کی نمی، سورج کی تپش، ہوا کے اندر جو آکسیجن، یہ ساری چیزیں ملا کے تو اس سے پودا نکالتے ہیں، سبز بالیاں، جاندار پودا نکلتا ہے، پھر اس کے اوپر سٹے لگتے ہیں، ایک ایک دانہ پردے میں ہوتا ہے اور ایک دانے سے 700 دانہ بنا کے اللہ رب العزت میں واپس دیتے ہیں، اور وہی کھیتی پھر زرد پڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی نشانیاں، اور یہ صرف اللہ کی ذات کرتی ہے۔ والنوا گٹھلی، جس طرح یہ آم کی گٹھلی ہوتی ہے، یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آم تم کھا لیتے ہو، اوپر سے گدا کھجور کھا لیتے ہو، جو پیچھے فضول گٹھلی بنتی ہے کھجور کی، کتنی سخت گٹھلی ہے، وہ جب تو زمین میں بوتے ہو تو اللہ اس گٹھلی کو بھی پھاڑتے ہیں اور اتنا لمبا چوڑا درخت کھجور کا پیدا کر دیتے ہیں، اور اس پہ کتنا پھل لگتا ہے، اور یہ عمر بھر تم کھاتے رہتے ہو۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ان مردہ دانوں اور گٹھلیوں سے اتنے پودے اور درخت نکالتا ہے جس سے تم عمر بھر پھل کھاتے رہتے ہو۔ آگے اس کی نشانی ہے یخرج الحی، یخرج وہ نکالتا ہے، احیا زندہ جاندار چیز، من المیت مردہ بے جان چیز سے۔ اس کی ابھی یہ گٹھلی کی مثال پڑی ہے، دانے کی پڑی ہے، اس طرح زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ انسان ہے، زندہ ہے، اس سے نطفہ یہ مردہ نکلتا ہے، اس طرح مرغی انڈا دیتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے جاندار بنا دیتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی زندہ چیز سے، یعنی جاندار چیز سے مردہ نکال دیتا ہے اور مردہ چیز سے جاندار چیز نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ذالکم یہ کام کرنے والا اللہ، صرف اللہ ہے۔ فَأَنَّا، پس کس طرف، تُؤْفَكُونَ، تم منہ اٹھا کے بہہ کے بھٹکے جا رہے ہو۔ یعنی اللہ کی شانیں دیکھ کے کہ وہ ایک دانے سے 700 دانہ
مکئی کا ایک دانہ بوتے ہو اتنی چھلیاں لگتی ہیں ایک پودے پہ، گندم کے ایک دانے سے 7 بالیاں، 700 دانے، وہ تمہارے رزق کا اہتمام کرتا ہے، بے جان سے جاندار بنا کے لہلاتی کھیتیاں، اور تم پھر بھی بھٹک کے کن آستانوں کی طرف بھاگتے ہو؟ اللہ کی طرف آیا کرو، غیر اللہ کی طرف بھاگنا یہ تمہارا وتیرہ نہیں ٹھیک۔ آگے اللہ وہ صفت بیان کرتا ہے، فالق، وہی اللہ کا نام ہے، وہی پھاڑنے والا ہے، وہی پھاڑ کے نکالتا ہے، الاسبا، صبح، رات کی تاریکی سے صبح رات کی چادر تن جاتی ہے، صبح اس چادر کو پھاڑ کے اللہ صبح روشنی نکال دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، تم سمجھتے ہو خود ہی رات آ رہی ہے، خود ہی دن آ رہا ہے، وہ نہیں، یہ رات دن لانے والا، یہ فصلیں اگانے والا، یہ درخت پیچھے ایک طاقت ہے، اور وہ اللہ کی طاقت ہے۔ باقی رہا بندے اور اللہ کی تخلیق میں فرق، بندے چیز بناتے ہیں، آج تک کوئی ہر فیکٹری جو انسان نے بنائی ہے اس میں سپیئر پارٹس بنتے ہیں، بعد میں وہ سارے اسمبل ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کے چیزیں بناتے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل کو لے لیجیے، ٹائر علیحدہ بنتا ہے، ریم علیحدہ بنتے ہیں، تاریں علیحدہ، سیٹیں علیحدہ، اس کی لائٹیں علیحدہ، اشارے علیحدہ بنتے ہیں، پھر ان کو جوڑ کے پوری گاڑی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی کار بھی ہے، واحد اللہ رب العزت کی فیکٹری ہے کہ وہ ایک چیز دانہ ہے نا، اس سے پوری چیز پیدا کر دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پتے لاگ بنا رہے ہیں، جڑا الگ جگہ پہ بن رہی ہیں، پھول لاگ پہ پھر ان کو پیچوں کھڑ پیچوں سے لگایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ خالقیت ہے کہ وہ ایک چیز سے پوری چیز بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے انسان ہے، ایک نطفہ ہے، یہ نہیں اس کے کان اور بن رہے ہیں، آنکھیں اور جگہ بن رہی ہیں، انگلیاں اور جگہ بن رہی ہیں، پھر ایک سپیئر پارٹ کی دکان ہوتی ہے، وہاں سے لے کے جوڑ کے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، معمولی سے ایک نطفے سے کامل انسان ایک وقت میں بناتے بناتے آنکھیں، کان، دل، جگر تک، آنکھوں کی بنائی تک، جیتا جاگتا بچہ بنا کے باہر دنیا میں لے آتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اسی طرح وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے تمہیں صبح دیتا ہے تاکہ تم اپنے کام کاج روشنی میں کرو، اور اس صبح کے آنے میں کوئی اور ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ اگر وہ تم پہ اندھیرا کر دے تو صبح لا دے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آگے وجعل، اسی نے بنائی ہے، اللیل، رات بنائی ہے، یعنی وہ اندھیرا لے آتا ہے، دن کو غائب کر کے اندھیرا لے آتا ہے، لیکن کیا بنایا؟ رات کو ساکانہ، سکون والی بنایا۔ اندازہ لگائیے اللہ کی حکمت۔ اللہ اگر یہ دن رات بناتا ہی نہ، ایک دن نہیں ہوتا یا رات ہی ہوتی، تو پھر لوگ کوئی 8 بجے سو رہا ہوتا، کوئی 11 بجے سو رہا ہوتا، کوئی 2 بجے سو رہا ہوتا، کسی کے آرام کا کوئی ٹائم ہوتا، تو کیسے تم رات کو سارے سکون سے سوتے؟ کھڑاک کھڑاک ہوتی رہتی، کوئی ایک پرسکون وقت تمہیں ملتے ہی نہ۔ ادھر سونے کا وقت ہوتا، ادھر کسی نے ٹریکٹر چلایا ہوتا، وہ اپنے رام کا ٹائم اور رکھتا، کوئی اپنے رام کا ٹائم اور رکھتا۔ اللہ نے رات بنائی تاکہ اندھیرا چھائے، یہ دنیا دار انسان بھی اب کہے کہ یار رات ہو گئی ہے، تاکہ 8 بجے 9 بجے تک سارے لوگ اپنا کام چھوڑیں اور ایک پرسکون فضا بنے، اور آرام اور سکون کے ساتھ لوگ سو جائیں، تاکہ سونے کا بھی ٹائم ایک ہو جائے اور آرام بھی اور نیند بھی، اور نیند میں صبح تک بندہ پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، پوری انرجی اور بیٹری چارج کرتا ہے اللہ۔ اس لیے رات کو اتنا پرسکون بنا دیا ہے کہ میرے بندے سکون سے سارے سوئیں۔ والشمس والقمر، اسی نے پھر سورج اور چاند بنایا ہے، حسبانا، ایک حساب کا ذریعہ۔ دو اس کا مطلب ہے، یعنی سورج اور چاند بظاہر تمہیں چھوٹی سی ٹکی نظر آتی ہے، یعنی سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی جسامت رکھتا ہے، 12 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ اس طرح 9.5 کروڑ میل دور ہے سورج سے زمین، اور یہ چکر کاٹ رہی ہے اپنے مدار اور سورج کے گرد، یعنی اتنے بڑے بڑے جسامت والے اللہ نے چیزیں بنائیں،
اور ان کو حکم دیا وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ بھی جو اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ 20 سیکنڈ کم ہوتے چلے جانے آپ 20 بڑے، اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ اور یہ دن رات بنتے ہیں، یہ راتیں دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یہ موسم آتے جاتے ہیں، یہ سارا اللہ کا مقرر کیا ہوا حساب ہے۔ اور کوئی کائنات کی ایسی ذات نہیں جو اتنی بڑی کارخانوں کو چلائے اور ایک حکم دے دے اور قیامت تک چلتے جائے، اور کوئی ان کی ورک شاپ نہیں کہ سورج کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، آپ کو کوئی روشنی نہیں آ رہی، آج گراریاں فیل ہو گئی ہیں، آج گریس ڈالنی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا یہ نظام چلایا ہے۔ اور دوسرا، اسی سے تم بھی اپنا حساب لگاتے ہو، دن بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، اور تم اپنا حساب کتاب لکھتے ہو۔ یہ شمسی سال، یہ قمری سال سورج چاند سے بنتے ہیں، اور اللہ کے نظام سے تم بناتے ہو۔ ذالک، یہ ساری تقدیر، یہ تقدیر لکھی ہے، سورج کی، چاند کی، زمین کی، کائنات کی ساری تقدیر لکھی ہے۔ العزیز، جو غالب ذات ہے، العلیم، اور پورا علم رکھنے والی ہے کہ کب سورج کو چھوٹا بڑا کرنا ہے، کب رات کو موسم کب لانا ہے۔ یہ غالب اور حکمت والے اللہ نے اندازہ مقرر کیا ہے، اس نے تقدیر لکھ دی ہے۔ بندے کے بھی مقدر یہی ہیں، اللہ کا اندازہ صحیح اور حقیقی علم ہوتا ہے، بندے کا اندازہ غلط ہوتا ہے، چونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ لہذا یہ ساری تقدیریں اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی ہیں جو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَهُوَ، وہی الذی ذات ہے، جعل، جس نے بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو بنا دیا۔ سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا۔ اب اللہ کہتا ہے یہ جو ستارے ان گن تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے اللہ کی ذات نے بنائے ہیں، ابھی تک تم ان کو گن نہیں سکے۔ کیوں بنائے ہیں یا اللہ؟ لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم صحیح راستہ معلوم کرو، تاکہ تمہیں ہدایت ملے صحیح راستہ۔ کب؟ بہا، ان ستاروں سے، فی ظلماتی، اندھیروں میں، البری، جب تم خشکی میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، رات کے اندھیروں میں سفر کرو تو یہ تارے تمہیں راستے کے بارے میں گاہی دیتے ہیں۔ والبحر، اور اگر تم سمندروں کی طریقیوں میں پھنس گئے ہو تو اس وقت بھی لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، جس سے ان کو منزل کا پتہ چلتا ہے، سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ قد، اللہ کہتا ہے بے شک، فصلنا، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، الآیاتی، اپنی آیتیں، لقوم، لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں، اس قوم کے لیے ہیں، یعلمون، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ جاننا چاہتے ہیں رب کے بارے میں۔ وہ مشرکین مکہ، تم کہتے ہو نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، رسول مانے۔ وہ اللہ کی ایک ایک چیز نشانی ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، صبح ہو، دانے کا نکلنا ہو، درختوں کا اگنا ہو، یہ ایک ایک چیز اللہ کی وعدہ نیت کی نشانی دے رہی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان ہوتی ہیں، لیکن لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہیں، یعلمون، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے کچھ علم جاننے کے لیے لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھنے رٹنے کے لیے، یہ قرآن علم کے لیے ہے۔ تم جب اس کو جاننے کے لیے علم حاصل کرو گے تو اللہ نے آیتوں میں تفصیل بیان کر دی ہے، تم اللہ کی وحدانیت تک پہنچ جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ذات ہے، انشاءکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو اٹھایا، من نفس واحدہ، صرف ایک جان سے۔ اللہ کہتا ہے تم دور کی چھوڑو، اپنی ذات کی طرف آ جاؤ۔ ایک جان سے میں نے انسانوں کو چلانا شروع کیا، مراد آدم علیہ السلام ہے، ان کو ہاتھوں سے بنایا، ان سے ان کی بیوی حوا بنائی، پھر دونوں کا ایسا سلسلہ چلایا کہ ایک نطفے سے پورا انسان بنتا ہے، اور وہ انسان سے آگے انسان نکاح کرتے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک جان سے پوری دنیا کی آبادی جو ہے یہ آدم علیہ السلام کا ایک گھرانہ ہے،
ایک گھر ہے اس کی یہ ساری اولاد ہے، تو اتنا بڑا گھرانہ بنا دیا۔ یہ بھی اللہ کا ایک چیلنج ہے۔ یہ صرف اللہ کی خالقیت ہے کہ جو دنیا میں کوئی انسان ایسی مشین نہیں بنا سکا کہ وہ مشین بنے اور اپنے جیسی مکمل مشینیں ہی آگے بناتی چلی جائے۔ فرض کر ایک مشین سلائی بنی ہے تو وہ آگے سلائی مشینیں بناتی چلی جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی ذات آج تک نہیں بن سکی اللہ کے سوا جو ایک مشین بنائے اور وہ آگے مکمل مشین بناتی چلی جائے۔ واحد اللہ ہے جس نے جو مشین بنائی، فرض کریں ایک دانہ بنایا، اس دانے سے اتنے دانے بناتا ہے، ایک کھجور کی گٹھلی سے اتنی کھجوریں بناتا ہے، ایک انسان سے مکمل انسان آگے بنتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا وہ اللہ ہی ہے جو ایک انسان میں پوری آگے انسان بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ پورے انسان بنتے چلے جاتے ہیں۔ هو الذی وہی ذات ہے انشاکم، جس نے تم کو اٹھایا، تمہیں بنایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے بنا دیا، فمستقر، پھر ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی، ومستودع، اور تمہارے سونپے جانے کی، امانتن رکھنے کی جگہ بنائی۔ اس میں مفسرین کے کافی اقوال ہیں، لیکن جو قریب قریب ہیں یہ ہیں، ٹھہرنے کی جگہ سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں جب پیدا کیا ایک خاص ٹھہرنے کی وقت مقرر کی، عمر دی، مستودع، اور پھر قبر کو تمہاری امانت کی جگہ رکھا کہ جب بندہ زندگی پوری کر لیتا ہے تو عارضی ٹھکانہ قبر ہے اور امانت ہے۔ جس طرح کوئی بھی برسات میں پھول گرتا ہے نیچے، اس کے دانے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اگلی برسات تک وہاں کوئی گھاس پودا نہیں ہوتا۔ جب دوبارہ برسات آتی ہے تو وہ جدھر جدھر زمین پر امانت دانے ہوتے ہیں، سارے گھاس کی اور جڑی بوٹیوں کو ایسے نکل آتے ہیں جو پورا سال ہم نے دیکھے نہیں ہوتے۔ ایسے اللہ جب حکم دے گا تو یہ زمین امانت واپس کرے گی اور انسان ان جڑی بوٹیوں کی طرح اس اٹھائیں گے اس زمین پر۔ اور ایک کہتے ہیں یہ عارضی ٹھہرنے کی جگہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے اور مستقل ٹھہرنے کی جگہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنا کے ان کے رہنے کا، قیام کا پورا بندوبست کر دیا ہے۔ قد فصلنا، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے، الآیات، اپنی آیتیں قرآن کی طرف آؤ، ہر آیت ہر نشانی تفصیل بیان کر رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے، لقومن، ان قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، یفقہون، جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ فقہ سے مراد ہے سمجھ، جو سمجھ سے ہی دور ہیں، کبھی قرآن کو سمجھ کے لیے کھولا ہی نہیں، آیات کی تلاوت سمجھنے کے لیے نہیں کی، علم کے لیے نہیں کی۔ پورا جہان اللہ نے قرآن کے ذریعے علم کے لیے کھول دیا ہے۔ تم سورج چاند تک کمندیں ڈالو، تم انسان کی تخلیق میں پوری طرح اپنی فہم پیدا کرو، پوری طب ڈاکٹری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جب تم قرآن کے مطالعہ میں غوطہ زن ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا کر دیں گے، اور ایک ایک جگر کا کام، ایک ایک چونٹی ہاتھ پہ رکھ دو تو تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق ایک چونٹی کے انڈے سے بھی مکمل چونٹی بنتی ہے۔ کوئی اس کی ٹانگیں لاگ نہیں بن رہی، آنکھیں لاگ نہیں بن رہی، پتلیاں لاگ نہیں، اور پھر آگے نئی چونٹیاں پیدا کرنے کے وہ قابل ہے کہ پوری وہی مشینری آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کائنات کی تخلیق کرنے والی خالق اللہ کی ذات ہے۔ سبق کو دہراتے ہیں، ان اللہ فالق، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑ دیتا ہے، الحبی، خشک دانے کو، اور اس سے اتنے دانے نکالتا ہے، والنوا، اور سخت ترین گٹھلیوں کو بھی، کتنی سخت گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، بکار گدا کھا لیتے ہو، اللہ اس سے کھجوریں پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں نکالتا ہے، بے جان چیزوں سے جاندار نکالتا ہے، ومخرج، اور وہی نکالنے والا ہے، المیت، مردہ چیزیں، من الحی، زندہ چیزوں سے۔ بعد مفسرین نے اس سے مراد کافر اور مسلمان لیے ہیں۔ جو کافر ہوتا ہے وہ مردہ کے برابر ہے کہ پوری کائنات کی ہر نشانی اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر یقین نہیں لانے دیتی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ بڑے مومن ہیں
ان کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں، اور بڑے کافر ہیں ان کے گھر مومن پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آزر بت فروش تھا، بت گھر تھا بنانے والا، اس کے گھر ابراہیم جیسے مسلم کو پیدا کر دیا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے گھر میں رہ کے وہ کافر ہو گئے، ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ مومنوں سے کافر اور کافروں سے مومن بناتا چلا جاتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر بھی تم کدھر الٹے بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر کی طرف آیا کرو، اور طرف نذرانے سلامیاں یہ کرنے کے لیے کدھر بھٹکتے ہو؟ فالق الإصباح، وہی پھاڑ کے صبح نکالتا ہے، اندھیرا چھا جائے تم کیا کام کرو یار، بجلی کے بل نہیں دیے جا سکتے، یقین جانے اللہ اتنا بڑا چراغ جلاتا ہے کہ اب مفت تم کام کرو، روشنیوں میں کام کرو، سولر بناؤ اور آگے واہیں پنکھے چلاؤ، اتنی بڑی صبح نکال دیتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون والی بنایا، پورے وقت پہ رات آتی ہے، کثیر تعداد جو ہے وہ رات کو کام بند کرتی ہے تاکہ یہ کھڑا کھڑا ختم ہو، سکون والا ماحول بنے اور اندھیرے میں لوگ پرسکون سو جائیں۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے سورج اور چاند حسباناً حساب سے چلائے ہیں، اور تمہارے بھی اسی سے حساب دن مہینے اور سال بنتے ہیں۔ ذالک تقدیر، یہ ہے تقدیر لکھی ہوئی، یہ ہے اندازہ لکھا ہوا، العزیز العلیم، غالب اور جاننے والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنا دیے، لِتَعْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان سے صحیح راستہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں بھی اور سمندروں میں پھنسے ہوئے اندھیروں میں بھی، رات کو تم ستاروں کی روشنی میں چلتے ہو۔ کہ آج بھی سائنس نے ستاروں سے رہنمائی لے کے یہ سمتیں بنائی ہیں، یہ جو لوکیشن بنائی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، لیکن نجوم کا جو علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم نجوم حاصل کرتا ہے اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا ہے۔ یہ علم نجوم صرف 3 کام ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس سے رہنمائی راستے معلوم کرو، دوسرا اللہ فرماتا ہے یہ میں نے آسمان کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی، اور تیسرا ہے کہ یہ شیطانوں کے لیے میں نے مار کرانے کے لیے یعنی آلے بنائے ہیں، ان کی مرمت کرتا ہوں جب اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم نجوم جو سیکھتا ہے وہ جادو کا ایک حصہ سیکھ جاتا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھائی اور بڑی بارش ہوئی تھی رات کو، بڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش سے بہت سارے کافر ہو گئے اور بہت سارے مسلمان۔ صحابہ اللہ نے یہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے یہ سمجھا بارش فلانے ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوئی ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا نجوم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے بتا دیا، اس سے آگے قسمتیں اور ستارے اور گردش یہ معلوم کرنا یہ جادو اور کفر ہے۔ آگے فرمایا والذی، وہی ذات، قد فصلنا الآیات، اللہ نے ان آیتوں کو کھول کے بیان کیا ہے، لقوم یعلمون، لیکن ان قوموں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن سے علم اور جاننا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، انشاکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے، فمستقر، پھر ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی، ومستودع، اور پھر تمہیں سونپے جانے کی جگہ بھی بنائی۔ دنیا بعد نے اسے ماں کا رحم اور والد کی پشت بھی لیا ہے، بعد نے دنیا کی زندگی اور قبر لیا ہے، بعد نے دنیا اور آخرت مراد لیا ہے۔ اللہ نے یہ سارے انتظام انسان کے لیے کیے ہیں۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے ان آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لقوم یفقہون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔